شادی کی پہلی رات کیا کریں اور کیسے کریں؟ سہاگ رات کا مکمل اسلامی طریقہ۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد سلام کریں۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں۔ دخول سے پہلے ایک بات کا لازمی خیال رکھیے، اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اکثر دخول کے وقت خون نہ نکلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات، شادی کی پہلی رات میں بیوی سے مباشرت کرنے کا اسلامی طریقہ، جسے طب میں بھی بڑا مقام حاصل ہے۔ نکاح کے بعد زوجین پہلی رات کیا کریں اور کیسے کریں؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس طرح نکاح کے بغیر عورت سے مباشرت کرنے میں گناہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر نکاح کے بعد بیوی سے مباشرت کریں تو مباشرت کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ غور کریں، ایک شخص لطف اندوز ہو رہا ہے، اپنی نفسیاتی خواہش پوری کر رہا ہے، مباشرت کی لذت لے رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال طریقے سے کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکاح جو کیا جاتا ہے، خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ مالدار عورت دیکھ کر، یا جمال خوبصورت دیکھ کر، یا پھر حسب و نسب خاندان دیکھ کر، یا پھر دینداری دیکھ کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم یہ دیا ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرو، اور وہاں سے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ کسی عورت سے آپ نکاح کر رہے ہو اس کی دینداری کی وجہ سے، اور ساتھ ہی اس میں خوبصورت بھی پائی جا رہی ہے، حسب و نسب بھی پائی جا رہی ہو، اور ایسے ہی عورت مالدار بھی ہو۔ خیر بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا کرو کہ اپنے انتخاب پر آپ کو خوشی بھی ہو۔ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ درد اور غم کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفہ تحائف دے کر اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے، دودھ ہو تو بہت بہتر ہے۔ دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ دولہے کو پینے کے لیے دے دے جائے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسماء بنت یزید بن سکن بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا، اور پھر آپ کے پاس آئی، آپ کو بلایا تو آپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور ایک پیالہ بڑا لایا گیا جس میں دودھ تھا، آپ نے اسے نوش فرمایا، اور پھر آپ نے عائشہ کو دیا تو اس نے سر جھکا لیا اور شرما گئی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ لو۔ وہ بیان کرتی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر تھوڑا سا پیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے کہ مجھے بھی پلاؤ۔ امام احمد نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے، اس کے بعد جب دلہن اور دولہے سے کچھ مانوس لگاؤ ہو جائے تو دلہن کو اپنے قریب کر کے اپنے ہاتھ کو دلہن کی پیشانی پر رکھ کر یہ دعا پڑھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی عورت سے شادی کرو یا کوئی غلام خریدو یا کوئی جانور خریدو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہتے ہوئے برکت کی دعا کرو، اور یہ دعا پڑھو، اے اللہ میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ علامہ البانی نے حسن کہا ہے، اس کے بعد سلف صالحین سے منقول عمل کو اختیار کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، شوہر آگے بڑھ کر امامت کرے جبکہ دلہن دولہے کے پیچھے نماز ادا کرے، اس سے دلہا دلہن کے دل میں اگر کوئی نفرت
کراہیت یا ناپسندیدگی ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ شقیق رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حذیت نامی ایک شخص آیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرنے لگا، میں نے ایک نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الفت محبت تو اللہ کی جانب سے ہے اور ناپسندیدگی شیطان کی جانب سے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے تمہارے لیے ناپسند بنا دے، لہٰذا جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اسے کہو وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اب اگر دونوں میں سے کوئی ہم بستر ہونے کی خواہش رکھتا ہو تو یاد رکھے کہ دلہن شب و زفاف سہاگ رات کو لے کر دوسروں سے بے بنیاد باتیں سن کر بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت ذہنی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ ہر دلہن کو اپنے ذہن سے بے بنیاد افواہ کو نکال کر اپنے دل میں موجود ڈر کو نکال دینا چاہیے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ شادی سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے شیطان شادی شدہ جوڑے سے بہت جلن رکھتا ہے۔ یہی وہ زنا کو لوگوں کے لیے آسان اور پرلطف بنا کر پیش کرتا ہے۔ نکاح کے ذریعے حلال ہونے کے بعد ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کو مشکل بنا کر دلہن کے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے، لہٰذا دلہن کو چاہیے وسوسے کا شکار ہونے کی بجائے اللہ کے بنائے ہوئے بہترین نظام پر راضی ہو جائے۔ یاد رہے، اگر دلہن یہ ذہن بن جائے تو اس کے لیے واقعی سہاگ رات سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہو سکتی۔ دلہے کو چاہیے کہ دلہن کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرے، ہنسی اور مذاق کچھ اس طرح سے کرے کہ وہ مسکرانے پر مجبور ہو جائے، دلہن کے حسن و جمال اور اس میں موجود خوبیوں کی کھل کر تعریف کرے۔ جب وہ دلہے سے پوری طرح متاثر ہو جائے اور خوش بھی ہو تو چاہے مجامت یعنی کہ ہم بستری کرے یا ویسے ہی ہنسی مذاق میں رات گزار دے۔ ہاں، اگر ہم بستر ہونے کا ارادہ ہو تو دلہن کو مقدمات جمع ہم بستر ہونے سے پہلے والے امور جیسے بوسو کنار اور بغل گیر ہونا وغیرہ کے ذریعے ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اس طرح وہ معمولی تکلیف کے احساس کے ساتھ زندگی کی سب سے بہترین خوشی محسوس کرے گی۔ لہٰذا بوسو کنار بے حد ضروری ہے، یعنی سنت بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بھی بوسہ دیتے۔ روزے کی حالت میں جب بوسہ دیتے تو جماع کے وقت بدرجہ اولا بوسو کنار ضروری ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی، تو اس سے ہنساتا وہ تجھے ہنساتی۔ بوس کنار سے محبت بڑھتی ہے، اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسجد جا رہے ہوتے تو بھی بوسہ دیتے۔ جماع کے وقت میاں بیوی یہ دعا پڑھیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان دونوں کو بچہ ہیدا ہوگا تو وہ شیطان کے زر اور نقصان سے محفوظ ہوگا۔ پھر اس کے بعد قبل از مباشرت باتوں سے شروع کرے جسم تک پہنچیں اور بیوی سے جنسی کھیل کود کریں، جیسا کہ مستحب ہے یہ بات کہ آدمی مباشرت سے قبل بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرے تاکہ بیوی کی بھی خواہش پوری ہو۔ اگر ایسا نہ کرے اور بیوی کی خواہش پوری نہ ہو تو ایسے مرد سے عورت کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ خاص جماع کے وقت بات نہیں کرنا چاہیے، اس سے توتلی اور گونگا بچہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر اصل مباشرت کے عمل کو انجام دے، لیکن مکمل ننگا نہ ہونا بہتر ہے۔ اپنے اوپر کوئی چادر وغیرہ ڈھانپ لیں
بوسوں کی نار اور چھونے کاٹنے، لمس کرنے اور جنسی طور پر مکمل کھیل کود اور چھیڑ چھاڑ کے بعد آہستہ آہستہ دخول کرے۔ ایک پورا دخول نہ کرے جس سے بیوی کو تکلیف ہو، یعنی شروع میں زوردار جھٹکے نہ لگائے، بلکہ آہستہ آہستہ جب بیوی کی عادت بن جائے تو پھر اس کی اجازت اور اس پر رحم و کرم کرتے ہوئے مباشرت کے عمل کو مکمل کرے، تاکہ دونوں اس عمل سے مکمل سیراب ہو جائے۔ بیوی بھی جنسی اعتبار سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائے، تاکہ شوہر کی عزت بیوی کی نظر میں اور بھی بڑھ جائے۔ اس کے علاوہ اکثر علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات اگر دلہن کی شرمگاہ سے خون جاری ہو اور دخول میں مشکل پیش آئے تو اس کو عورت کے کموارے ہونے اور پاک دامن ہونے پر محمول کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا شرمگاہ سے خون کا نکلنا اور دخول میں دقت پیش آنا کمواری ہونے کی علامت ہے؟ تو یاد رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ پردہ بکارت زائل ہونے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً شادی میں تاخیر یا مرض یا دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ کسی وجہ سے چھلانگ لگانا یا کسی وجہ سے جھٹکا لگانا وغیرہ نیز بغیر ثبوت شرعی کے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے شادی کی پہلی رات میں شرمگاہ سے خون نہ آنا یا دخول میں مشکل پیش نہ آنے کی بنا پر زنا کی تہمت لگانا قطعی درست نہیں ہے۔ یہ خلاف شعار رواج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔